موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا تھا، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا بہت ہی بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کرے. اب ہم نہ شامل کر، آپ یہ دیکھیں، ہم وی کین ٹوٹلی پکچر دا ہول سین ان آور مائنڈس. کہ کیسے ایک بچڑا بنا ہوگا اور اس کی عبادت کر رہے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ جب اترے ہیں طور سے اور آ کے دیکھا کہ کیا میری قوم نے حشر کیا، تو وہ جو لائے تھے تختیاں وہ پھینکی اور جا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے. اور لوگ ہارون علیہ السلام پہ ہنسنا شروع کر، دیکھو تو اپنے بھائی کا کیا حشر کر. کس قدر یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کی قوم نے کیا نا، ریئلی اٹس ریئلی پیتھیٹک، اٹس انفارچونیٹ. بہت ہی ظلم کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ. تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں تو اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا. اب ہوا یہ تھا کہ وہ وہاں پر جب گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی طور پر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی وہی ڈیمانڈ کی، لیکن فرق یہ تھا، ڈیمانڈ حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، ڈیمانڈ انہوں نے بھی کی تھی، ایک ہی ڈیمانڈ تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی محبت سے، آؤٹ آف لو، آؤٹ آف ڈیزائر ٹو سی اللہ. انہوں نے اس لیے خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے. ہاں، آؤٹ آف ایروگنس کی تھی، ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے پروف کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور سارے کے سارے جو کہتے ہیں اسی وقت وہیں پہ گر کے مر گئے تھے سارے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے سرکار، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر. اچھا، یہاں پر فل سٹاپ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گڑ گڑانے اور دعا کرنے اور التجا کرنے پہ ان 70 کے 70 کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ کہاں گئے وہ لوگ. آپ سوچیں اتنا ڈرتے تھے وہ قوم سے، اتنی ان کی جو جابر قوم تھی. پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دیں ان لوگوں کو، تو وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس گئے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے، آج یعنی ان ٹوڈیز ورلڈ، جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا ہے یا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کیسے سیکوینس میں سارے انبیاء کا ذکر کر کے کنکلوژن کیا آئی، اب یہ نبی ہے اس کی جگہ، اور اگر نہیں مانو گے تو سیم وہی تمہارا حشر ہوگا جو پہلے ہو چکا ہو. ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں.
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتے ہیں اور پیروی اختیار کرتے ہیں، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اب یہ جتنی کہانیاں ہم پیچھے پڑھتے آئے نا جن کا صرف ذکر ہوتا تھا، یوم سب کے قانون توڑنے والے اور وہ کہانی اور وہ بستی، ان کو ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں سورہ الاعراف میں۔ آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کس کی کہانی، جس کا پہلے تھوڑا تھوڑا ذکر سنا تھا، ابلیس اور آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اب یہ دوسری کہانی آ رہی ہے جس کا صرف ذکر سنا تھا، ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس بستی کے بارے میں ذرا ان سے اس بستی کے بارے میں بھی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا۔ اب یہ سٹوری ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے یہ لوگ، اور ان کا یہ تھے مچھیرے تھے، ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا اور اسی پہ ان کی روزی روٹی تھی۔ انہوں نے اللہ سے خود مانگا تھا ایک دن کہ اے اللہ ہمیں ایک ایسا دن دے دے جس دن ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم روز عبادت بھی کریں اور کام بھی کریں، ہمیں ایک ایسا دن دے دے کہ ہفتے کا دن جس میں ہم صرف عبادت کریں اور کام کوئی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ہفتے کا دن ہوگا جس میں تم لوگ صرف عبادت کرو گے اللہ کی اور کوئی کام نہیں کرو گے۔ حالانکہ یہ مانگنا بھی صحیح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی کا نظام بنایا ہوا ہے، اب جمعے کے دن ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ صرف جمعے کے دن عبادت کریں اور آپ جاب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ جمعہ میں ہی ہے کہ جمعے کی نماز جب ادا کرو تو نکلو فضل اللہ کا تلاش کرو دنیا میں، یہی انسان کا ٹیسٹ ہے۔ اب روزوں میں ہوتا کیا ہے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اسے یوم سبت بنا دیتے ہیں کہ کام کوئی نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے اگر ہمارے یعنی جو ہماری ویکنسز ہیں، اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور نیند پھر اتنی آتی ہے کہ باقی کا سارا دن سونا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جن میں ہمت ہو انشاءاللہ انہیں کام ہی کرنا چاہیے۔ یوم سبت انہوں نے ہفتے کا دن اللہ سے مانگا اور کہا کہ بس اس دن ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی جب انسان اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ جب آپ کو مل جاتی ہے نا تو پھر اسی سے وہ آزمایا جاتا ہے، اسی سے وہ آزمایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ باقی پورا ہفتہ تو مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی، کوئی ایک دکا مچھلیاں آئیں اور ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ کر اوپر تو اچھل کے ان کو نا چڑھاتی تھی، اب پھڑ کے کھانا ذرا۔ تو یہ بیچارے دیکھتے رہتے تھے کہ ہم اب کیا کریں، ہم لوگ اب کیا کریں۔ تو یہ سخت ان کی آزمائش ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جمعے والے دن جو ہے نا وہ ڈال دیں گے جال، سارا ہفتہ پھنستی رہیں گی، پورا ہفتے والے دن پھنستی رہیں گی مچھلیاں، اور ہم جا کے اتوار والے دن صبح صبح نکال لائیں گے۔ اب اس کے اندر اب یہ دیکھیں کہ لاجیکلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لگے ہوئے عبادت میں ہی تھے، لیکن اس سے ہوا یہ تھا کہ جو ان کی اسپرٹ تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی ہفتے والے دن کی عبادت کی۔ سمجھ میں آئی؟ اسپرٹ ختم ہو گئی تھی، اینڈ دیٹ از دا تھنگ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مینوپولیٹ کرنا۔ مینوپولیٹ کرنا یعنی جیسے ہم بھی نہ کہے کہ جی بس نگ پورے کر دو، یعنی جو لکھا ہے نا 1 2 3 XYZ وہ باتیں پوری کر دو، جی ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، اور اندر سے اسپرٹ مری ہوئی ہو، وہ ہو ہی نہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ مثلا یہ حجاب کا مقصد کیا ہے، بیسکلی یہ ابایوں کا مقصد کیا ہے؟
اب کہنے کو کچھ لوگوں نے حجاب پہنے بھی ہوتے ہیں، ابائے لیے ہوتے ہیں، جیسے اب ایسے حجاب، اور اب کہنے کو انہوں نے 1 2 3 نگ پورے کیے ہوئے اپنے. ایسا ایک مرتبہ میں نے ایسا ابایا ٹرائی کیا تھا کہ میں آج تک کہتی ہوں کہ یعنی اس میں جیسا الحمدللہ میں اچھا فگر لگ رہا تھا نا، کسی کپڑے کسی جوڑے میں کبھی نہ لگاؤ. ایسے ایسے ابائے موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو مینوپولیٹ کرنا، یعنی اپنی طرف سے آپ اسپرٹ مر جاتی ہے نا. ہمیں دیکھنا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں اس میں منشا کیا ہے، رضا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ ٹک ٹک مارک نہیں چاہیے ہوتے، میں نے یہ بھی ٹک کر لیا، میں نے یہ بھی ٹک کر لیا، یہ بھی ٹک کر لیا. تو انہوں نے ٹک مارک تو کر دیا تھا، سارا دن عبادت تو کرتے تھے، لیکن اس کی اسپرٹ مر گئی تھی. اچھا جی، تو اب ان کی جو ڈائلاگ شروع ہوئے نا وہ بڑے مزے کے تھے. ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا. یعنی اس طرح کے مچھلیاں جو تھیں وہ سیٹرڈے کو آتی تھیں. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا، اب وہ 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. اصل میں تو اوریجنلی 2 ہی گروہ تھے. ایک گروہ تھا جو پکڑ رہا تھا، یہ کام کر رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، لیٹس ناٹ ڈو اٹ. لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ لیٹس ناٹ ڈو اٹ، وہ بھی آگے سے 2 گروہوں میں ڈیوائیڈڈ تھے. ایک وہ تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے کہ یو ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن ایک تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ہم کیوں پرائے جھگڑے میں پڑے، ہم تو نہیں کر رہے نا یہ گناہ. تو یہ 3 گروہ تھے، اے بی سی. اب ان کے آپس میں ڈائلاگز دیکھیں. جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو، یعنی جو روک نہیں رہے تھے نا، روکنے والوں کو کہتے ہیں، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو، یہ نہیں رکیں گے اور ان کا تو یہی انجام ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی دونوں گروہ جو کرتے تھے جو نہیں کرتے تھے، سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. دس از ریئلی اسکیری، ریئلی ریئلی اسکیری. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو نیک بن گئے الحمدللہ اور ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوتی ہے، یقین کریں یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں نا کہ دین میں سب سے مشکل کام کیا ہے، دین پہ آنے کے بعد سب سے مشکل کام کیا ہے؟ حجاب لینا، نماز پڑھنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، دعویٰ کرنا. اور اس میں بھی اچھی باتیں بتانا آسان ہے، کسی کو کسی برائی سے آپ روک کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. لوگ کیسے آپ کے پیچھے پڑتے ہیں اور آپ کے پرانے گناہ نکال کر جو سامنے آئیں گے نا کہ آپ خود اپنے آپ سے منہ چھپاتے پھریں گے کہ میں بولی کیوں. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بہت ہی یہ ایک اتنا کو مشکل کام ہے، یقین کریں کہ لوگوں کو برائی سے روکنا. لیکن یہ فرض ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں فرض ہے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، جو کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اصل مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی اور دوسروں کو نیچا دکھانا، یا دل میں یہ سوچنا کہ دیکھو میں تو اس سے بہتر ہوں. ایک تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور کسی کو برائی سے روکنے سے پہلے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بہت زیادہ دل سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اخلاص دے کہ میں اس کو برائی سے روکوں. ہم جو جا کے لوگوں پہ کبھی کبھی فتوے لگا رہے ہوتے ہیں نا، نہیں یہ بھی غلط ہے، اور تم تو کبھی تم تو نماز پڑھتی نہیں، اور تم تو ایسا نہیں کرتی، اور دیکھو تم لوگ غیبت کر رہے ہو، اور یہ اور وہ. بیسکلی ہم وہ اپنا نا غصہ دوسروں پہ اتار رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ہماری اصل میں نیت کیا ہے. نمبر 1 دعا کریں، اس بارے میں کیئرفل رہیں. نمبر 2 دعا کریں اللہ سے رو کر. اور سب سے بہترین طریقہ کسی کو برائی سے روکنے کا پتہ کیا ہے؟ اس کو قرآن سے جوڑ دیں، اسے قرآن کی دعوت دیں کسی نہ کسی طرح اسے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کو ڈائریکٹلی جا کر اس کی ایک پرٹیکولر برائی کے اوپر برا کہیں. ہم تو یوں ہی کرتے ہیں نا زیادہ تر. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں یہ ہو کہ ہاں میں نے اس کو اس برائی سے روکنا ہے، اور آپ اس کو قرآن کی دعوت دیں، قرآن سے جوڑیں. قرآن خود بخود اس کو بدل دے گا، اس کی ساری برائیاں اس سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نپولین نے کہا تھا پرابلی، یعنی مجھے جہاں تک میری ریسرچ کے مطابق یہ نپولین نے ہی کہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک یعنی انونیمس ہو یا ان نون. اس کا جو سینگ ہے یہ اس کی کسی ان نون کی سینگ ہو. وہ یہ ہے کہ اٹس ویری ڈیپ اینڈ ٹرو. The world is suffering not because of the violence of the
bad people but because of the silence of the good people. دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اب یہ جو نہیں انل منکر ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیاں, بلکہ آپ جو ظلم دیکھتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم آرام سے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اور منہ لپیٹ کے سوئے ہوتے ہیں, ہمارے خاندان میں ظلم ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ایک لفظ نہیں بولتے, کسی کو روکتے نہیں ہے کہ ہمیں کیا پڑی, ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا. اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل و خوار. اور یاد کرو, اور یہ بندر اور جو سور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنا دیا, اس میں علماء کی تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو فزیکلی بندر اور سور بنایا گیا تھا, یہ کچھ عرصہ زندہ رہے اور مر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایز اے میٹافور یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنی رحمت سے بالکل نکال دیا تو بندروں اور سوروں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری. لیکن زیادہ جمہور علماء کی اس میں رائے یہ ہے کہ وہ واقعی فزیکلی بنے تھے اور کچھ عرصے کے لیے زندہ رہے تھے اور پھر مر گئے تھے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ لوگ اس سے مختلف, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائے. اب یہ لگتا ہے کہ بالکل ہمارا ذکر ہے. اپنے آپ کو امیجن کریں اس پر مسلمان امت کا جو حال ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسے دنیائے زندگی, دنیائے ادنا یعنی اس گھٹیا دنیا کی فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے کہ توقع ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے تھے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا. کین یو امیجن دیٹ؟ صحیح حدیث ابو داؤد میں. ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں. آج بھی لوگوں کو آپ دورہ قرآن کی دعوت دیں تو وہ کیا کہتے ہیں, نہیں میں نے گھر میں تلاوت کرنی ہوتی ہے, میں نے الحمدللہ وی ڈو ناٹ اس کو ہم چھوٹا نہیں کرتے, وی ڈونٹ ٹریولائز کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت بھی کوئی چھوٹا کام ہے. لیکن آپ اس حدیث پہ تو غور کریں, یہ قرآن کس لیے آیا تھا, کس لیے آیا تھا؟ کہیں نہیں ہم پڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو ہیں کوئی فوت ہو گیا تو بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں, یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پہ جانا تھا تو سب اکٹھے ہو کے بیٹھے اور ختم ہوا قرآن کا, پھر وہ جنگ پہ نکلے. یا یہ کہ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پہلے قرآن پڑھو پھر میں فاطمہ کی رخصتی کروں گا, یا اس کے سر پہ قرآن لے کے کھڑے ہو تو حضرت عائشہ لے کے کھڑی ہوتی ہیں پھر حضرت فاطمہ گزرتی. کہیں سنا آپ لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا؟ یہ قرآن کی اب یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک ایک بات میں کتنے کتنے لیسنز ہیں نا, اسی طرح ہم پڑھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں, اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کچھ کتاب میں لکھا ہے, آخرت کی قیام گاہ تو ترس خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے سر پر چھا دیا تھا, لے کر کھڑا کر دیا, گویا وہ چھتری ہے, اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جو کوہ طور تھا وہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا کہ اگر اب بھی نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو اور تھام کے رکھو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. کل تراویحوں پہ سبحان اللہ بڑا ہی انٹرسٹنگ, ایک بڑا ہی ینگ لڑکا ماشاءاللہ جو پڑھا رہا تھا تراویح, ماشاءاللہ لاکھ ہوا تھا اللہ باللہ, اور سورۃ اعراف ہی شروع ہوئی تھی, اور وہ یہی جو ہم نے جو کل پڑھا اعراف والوں کا قصہ تھا نا, جہنم والوں کا جنت والوں سے, اور یقین کریں کہ وہ ابھی وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا بچے نے, اور کوئی سما بندہ سبحان اللہ. اور
اور وہ رو رہا اور اس کی آواز نہیں نکل رہی، اور وہ سبحان اللہ، جن کو سمجھ میں آتی ہے نا، پھر جو ایسے حافظ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ایسے ہی حافظ بنائے، سمجھنے والا اور ان پہ عمل کرنے والا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا۔ اب یہ بھی قصہ بار بار، یعنی ابھی ہم نے خود دورہ قرآن کے دوران کتنی دفعہ الستو بربکم کا ذکر کیا ہوگا، یہ اس کی ڈیٹیل آئی ہے۔ اب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نسل کو نکالا تھا تمام نبی بنی آدم کی پشتوں سے، ان کی نسل، سب کی سب نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ ادھر آپ بھی کھڑی تھیں اور میں بھی کھڑی تھی، اور اسی جگہ پر تمام انبیاء بھی کھڑے تھے اور ان کی قومیں بھی کھڑی تھیں، اور اسی جگہ پر جو آج کے زمانے کے جتنے سائنسدان ہیں اور جتنے ایکٹر ایکٹریسز ہیں، اور وہیں پہ ہٹلر بھی کھڑا تھا، اور وہیں پہ آپ کا یہ ٹروڈو بھی کھڑا تھا، اور ٹرمپ بھی کھڑا تھا، اور آپ کی اقرا خالد بھی کھڑی تھی، سب کے سب وہاں کھڑے تھے۔ ہر ایک انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا، ان سب نے کہا بلا، وائی ناٹ، یس یو آر، انڈیڈ یو آر، شہدنا، تو کیا پھر ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اے رب کہ تو ہی ہم سب کا رب ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پر پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین یا اس کا ماحول اسے عیسائی، یہودی، مجوسی یا سابی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اچھا بھائی، ہمیں تو یاد نہیں ہے، وہ رہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ کیا تھا تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم نے تمہیں بتایا ہی نہیں تھا، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ ہمیں یاد ہی نہیں تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی، ہر انسان کے اندر وہ انکانشیس یا سب کانشیس جو موجود ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو آپ کو پرک کرتا ہے، اور وہ صرف مسلمانوں کو پرک نہیں کرتا، وہ نان مسلمس کو بھی اسی طرح، وہ ایتھیسٹ کو، اگنوسٹکس کو، جتنے مرضی کوئی خدا کے منکر اور خدا سے بھاگے ہوئے ہوں، ان کو بھی اسی طرح وہ پرک کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو سائنس نے اب ہمیں پروو کر کے دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ۔ ایتھیسٹ ہو جائے بندہ تو کیوں جھوٹ بولنا تو میرے دین کا حصہ ہے، کہہ سکتا ہے نا انسان کے بھائی، پھر وہ کیا؟ اچھا مزے کی بات ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نیچر میں ہے سچ بولنا، تو واٹ از نیچر؟ جانوروں کی نیچر میں تو ہے کہ ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا، تو پھر سچ بولنا کیسے انسان کی نیچر ہو گیا؟ عجیب سی بات ہے نا۔ تو پھر وہ جو نیچر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہی ہے آپ کا عہد الست۔ ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے بارے میں بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، وہ اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اب تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے گا، اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکایا رہے گا۔ یہ جو جس شخص کی یہاں پہ مثال بیان ہوئی ہے، اس کے اندر یہ قصہ جو ہے یہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، یہ کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ خاص آدمی کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عام آدمی کی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہو، اور پھر وہ اس دین کے علم کو چھوڑ کر دنیا کو چوز کر لیں، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا؟ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پر آتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی نامراد و ناکام ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔
ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو پیدا کر کے کہہ دیا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے اور تم نے جنت میں جانا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تمہیں میں ہدایت دے دوں گا، تمہیں ہدایت نہیں دوں گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ہی خلاف ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ایک جیسی نیچر پر، ان کو ہدایت کے راستے دکھائے، ان کو آپشنز دی نیک بننے کی بھی اور برا بننے کی. اس کے بعد جن لوگوں نے مسلسل غلط راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی کہ ہاں یہ دے آر ڈیسٹنڈ ٹو گو ٹو ہیل، یہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے بس. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تو اور جنوں کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہی ان کے اوپر مہر لگا دی ہو. صحیح حدیث میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان سب کے نام کے محل جنت الفردوس میں بنا کے رکھیں، ان ایک ایک انسان کے نام کا محل. پھر کیسے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے کسی کو تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا، تو پھر ان کے محل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک، آپ سوچیں جنت میں اس وقت بھی جنت الفردوس میں آپ کے نام کا محل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا مینشن ہے وہاں پہ جو آپ کے، جس کے اوپر آپ کے نام کی تختی لکھی. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ آگے حدیث میں چل کے آتا ہے کہ جب جنتی ان گھروں کو دیکھیں گے، کچھ گھروں کو دیکھیں گے جو خالی پڑے ہوں گے، تو وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں کے مقیم کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ they could not make it, they ended up in hellfire. لیکن آپ یہ سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے برابر اپرچونٹی رکھی. اب اس حدیث کے بعد بھی کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو زبردستی جنت جہنم کے لیے بنا؟ جو ہدایت کا راستہ ہے نا بالکل سیدھا نہیں ہے، اسٹریٹ ہے. آپ چڑھتے ہو اس پہ، پھسلتے ہو، پھر چڑھتے ہو، پھر پھسلتے ہو، پھر پہنچ سکتا ہے انسان. سبحان اللہ، بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. الحمدللہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں حالانکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اسی کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہوتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے ہی مطابق فیصلہ کرتا ہے. رہے وہ لوگ تو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون ہیں، ان کے اوپر جن آتے ہیں، ان کے اوپر نعوذ باللہ ان کے اوپر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو ایک خبردار ہے، یعنی he is a man who is aware، جو برا انجام سامنے سے آنے سے پہلے متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی نہیں انہوں نے دیکھا اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ سبحان اللہ. پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں اس کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آئے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ خود کہو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کمپلیٹ غیب کا علم جو تھا وہ نہیں تھا، لیکن انہیں غیب کا علم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا جتنا اللہ نے چاہا ان کو دیا، اور عام انسانوں سے تو کہیں بڑھ کے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ دیکھ کر آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء جو دنیا سے گزر چکے ہیں سوچیں ان کی امامت کروائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے حالات، آنے والی قوموں کے حالات دکھائے جاتے تھے، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے سنائے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر بول پڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جاتے تھے پانی کے. یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ غیب کے علم ہے جو انہیں دیے گئے تھے. لیکن ہاں تمام غیب کا علم کسی انسان کو، کسی جن، یہاں تک کہ فرشتے کو بھی اللہ نے نہیں دیا.
تو میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اب یہاں پہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یہاں پر ہماری شادی کا آبجیکٹو بتایا جا رہا ہے، شادی کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جائیں تو ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے پاس جب بھی جائیں اور شکوے شکایتیں گلے اور ایک دوسرے کو یعنی دیکھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ انسان کا منہ بننا شروع ہو جائے. یہ ریزن ہے کہ سکون حاصل کریں. آپ سوچیں کہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اب پھر یہی بات ہوگی، میں جب یہ کہوں گی کہ ہم کس طرح کی بیویاں ہیں کہ ہمارے پاس آ کے ہمارے شوہر سکون حاصل کریں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ جی میاں کا بھی تو دیکھیں نا، وہ کیا ہوتا ہے تو فلاں کیا ہوتا ہے. آپ اپنا سوچیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب خود ہی کر لے گا کلیئر. آپ کس طرح کی بیوی ہیں؟ جب شوہر گھر آتا ہے اور آپ کو دیکھ کر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یا واقعی آپ کے شوہر لیٹ گھر آتے ہیں اس لیے کہ بیوی کی شکل کم سے کم دیکھنی پڑے، اور یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج تک کبھی میری بیوی نے مجھے فون نہیں کیا سوائے فرمائشوں کے. ایک بھی فون کبھی ایسا ریکارڈ ہے جب سے شادی ہوئی ہے کہ فرمائشوں کے علاوہ کوئی فون کیا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لیسکن الیہا، سکون حاصل کرو. اور یقین کریں کہ دنیا میں باہر آگ لگی ہوئی ہے جہاں ہمارے شوہر پھرتے ہیں بیچارے، سکون کی تلاش میں گھر آتے ہیں. گھر سکون سے بھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے اپنے ایشو ہیں کہ نلکا بہہ رہا ہے اور جو ہے وہ چولہا کام نہیں کر رہا اور ڈش واشر الگ خراب ہوا ہوا ہے، وہ ہم نے ان سے ہی کہنے ہیں، ہم نے کسے کہنے ہیں جا کے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہنے کا. طریقہ بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل واقعی. تو آپ آج اس آیت، یہ آیت آپ کا ہوم ورک ہے. سبحان اللہ. تیار ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان مطلب اچھے کپڑے، ویسے بہت ہی افضل بات ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کرے اور یہ اور میاں جب گھر آئے تو کہے کہ سوری غلط گھر میں آ گیا. یہ تو بہت ہی یعنی افضل طریقہ ہے. لیکن تیار ہونے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ گھر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اسمائل منہ پہ رکھیں. آپ مینٹلی آپ کے جو فرسٹریشنز وغیرہ ان کو ہٹا کے رکھیں. کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس سے آتے ہی وہ تنگ ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ کوئی عورت کی اس میں ڈسگریس نہیں ہے، اس میں کوئی ہماری ہیوملیشن نہیں ہے کہ ہم اپنے شوہر کے سکون کا، اس کی خوشی کا خیال رکھیں. اس میں عورت کی عزت ہے. اینڈ یو وڈ بی سرپرائز کہ ابھی 1970s کے 1975 کی کوئی کسی نے نا ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹنگ بھیجی تھی، رمضان سے پہلے کی بات ہے، ٹویٹر کے اوپر پوسٹنگ بھیجی تھی کہ یہاں پہ ایکچولی ایک یعنی بکس اور جو میگزینس چھپتے تھے اس کے اندر پورا آرٹیکل چھپا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف وین یور ہسبینڈ کمز ہوم. اور انہوں نے اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ اچھے کپڑے پہن کے رکھیں اور بچوں کو نلا دلا کے اپنے ان کے کمروں میں رکھیں اور کھانا تیار ہونا چاہیے اور یہ اور وہ. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لیکن آج یہی اگر پوسٹنگ دی جائے تو عورتیں کہیں گی کہ جی ہم کیوں اپنے شوہروں کے لیے کریں، وہ کیوں نہ ہمارے لیے کریں. یہ اتنی غلط سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے نا، اور یہی ہمارے بچوں میں بھی جا رہی کہ جی میں تو ایسے کروں گی تو وہ آگے سے کیا کرے گا. وہ کہتے ہیں نا پہلے عورتیں انتظار کرتی تھی کہ ہسبینڈ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، اب وہ انتظار کرتی ہیں کہ لائیں گے تو کھانا کھائیں گے. وہ لائیں گے یا وہ پکائیں گے تو کھانا کھائیں گے. اس میں کوئی، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. اور اب پھر ٹھیک ہے بات یہ کہ عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ شوہر کے پاس سکون حاصل کرے. لیکن اس وقت ہمارے سامنے عورتیں ہی بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، سنوار لیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے شوہروں کو نیک انسان بنا دے گا. وہ بیچارے نیک انسان ہیں، وہ ہماری وجہ سے ہی ایسے تپے ہوئے رہتے ہیں. فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ. تو یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، ریفلیکشن ہے کہ آپ یہ سوچیں آپ کیسی بیوی ہیں. جب آپ کے شوہر آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا واقعی سکون حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے، اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ شرک جو ہے نا، کم از کم ہماری کمیونٹی میں اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے. اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ، کہ بے اولاد کو اولاد جناب منتیں مانگنا اور ایسے ایسے کام کرنا کہ روح کانپ جاتی ہے انسان کے، کہ جو وہ پیر فقیر جو ہیں وہ عورتوں سے کرواتے ہیں بچہ دینے کی خاطر کہ بچہ ہو جائے گا.
अल्लाह बहुत बुलंद और बरतर है उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान है ये लोग कि इनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते हैं और ना आप ही अपनी मदद करने पर कादिर हैं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो तुम्हारे पीछे ना आएंगे। तुम खा उन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा ही है। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग के देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब देंगे अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं। तुम दुआ मांग के इनसे देखो क्या ये तुम्हारी दुआओं का जवाब देते हैं अगर तुम्हारे ख्यालात इनके बारे में सही हैं। क्या ये पाँव रखते हैं कि इनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं कि इनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि इनसे सुने? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासिर एक खुदा है जिसने ये किताब नाजिल की है और वो नेक आदमियों की हिमायत करता है। बखिलाफ इसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद करने के काबिल हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिलवाक़े वो कुछ भी नहीं देखते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाए तो वो फ़ौरन चुकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उनके लिए सही तरीक़ेकार क्या है। उनके यानी शयातीन के भाई बंद तो वो हैं जो उन्हें उनकी कजरवी में यानी गलत रास्ते पर खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी या मौजज़ा पेश नहीं करते हो तो ये कहते हैं तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों इंतखाब नहीं की? उनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है और उन लोगों के लिए जो इसे कबूल फरमा लें। हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल फरमा लें। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो, ये शायद कि तुम पर रहम किया जाए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान कहीं पढ़ा जा रहा हो तो कुरान की रिस्पेक्ट ये है और ये कुरान का ही हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। इट्स नॉट एन ऑप्शन कि जब कुरान कहीं तलावत हो रही हो तो हम चाहे बातें कर लें या सुन लें, गौर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं गौर से सुनो और ख़ामोश रहो। तो ये रिस्पेक्ट है कि जब भी कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहना चाहिए और गौर से सुनना चाहिए। और ये डेफिनेटली ये बात जो है ज़ाहिर है कि इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम ये कुरान की अरबी जो तिलावत है उसके बारे में हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि रिस्पेक्ट ये है कि उसका तर्जुमा भी हो या जो भी कुरान की डिस्कशन हो वो भी गौर से सुनना चाहिए। और हमारे यहाँ इसका यानी कुरान को रिस्पेक्ट से सुनना या उसको ऑनर करने का ना बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है। लोग परवाह भी नहीं करते, कहीं कुरान चल रहा होता है बैकग्राउंड में लगा देते हैं, आगे बातें कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, अपनी डिस्कशन चल रही होती है। दिस इज़ नॉट राइट। कुरान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए और वी हैव टू बी केयरफुल कि उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब को सुबह और शाम याद किया करो, दिल ही दिल में, जारी और खौफ के साथ और ज़ुबान से भी और हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकर्रुब का मकाम रखते हैं वो कभी अपनी बड़ाई के घुमंड में आकर उसकी इबादत से मुँह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं, उसके आगे झुके रहते हैं। सूरह अल-आराफ यहाँ पर ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सजदा है और सजदा जो है वो आपको मालूम है कि कुरान में जो सजदे हैं उनको सजदा करना वाजिब होता है और सजदा अगर तो तिलावत में आता है इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम तब तो आपको उसी वक्त करना होता है, लेकिन अगर आप तर्जुमे में भी पढ़े हों तो ताज़ीमन आपको झुक कर जो है वो यानी काबे की तरफ रुख करके तो झुक जाना चाहिए। और आपको मालूम है दुआ जो है वो सजदे की दुआ क्या है? सजदा तिलावत की दुआ किसी को आती है? सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इंशाअल्लाह हम इसे ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन ना आता हो तो आप कोई भी अल्लाह सुब्हान तआला की हम्द बयान कर सकते, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। काबे की तरफ होना ज़रूरी भी नहीं है बिल्कुल कि जिधर भी आप, हाँ ताज़ीमन आपको बस झुक जाना चाहिए। लेकिन हाँ अगर आप अरबी की तिलावत कर रहे हैं देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तब आप नमाज में पढ़ें तो आपको देखता है कि इवन तरावियों में भी आप तिलावत भी कर रहे हो तो फिर फ़ौरन काबे की तरफ मुँह करके तो बाकायदा सजदा किया जाए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, शुरू होती है हमारी सूरत, सूरह अल-अनफाल। सूरह अल-अनफाल जो है, अनफाल के मतलब होता है माल गनीमत, वॉर बूटी। और ये
بھی وہ ان یونیک سورج میں سے ہے جو ایک ہی خطبے میں پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، اسی لیے مور اور لیس اس میں سارا کا سارا ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ ہے وار سے ریلیٹڈ. یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. اور اگر آپ کو جنگ بدر آتی ہے، آپ میں سے کس کس کو جنگ بدر آتی ہے؟ تو جنگ بدر جس کو اچھی طرح سے آتی ہے اس کو اس میں ڈیٹیل کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی العظیم، کیونکہ جنگ بدر کے اوپر پورا تبصرہ ہے، جنگ بدر پہ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال تو یہ مکی ہوئی کہ مدنی؟ مدنی، بالکل. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. تم سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حکیم کی حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا. یہ اب جنگ بدر کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آپ غور کریں. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تو تمہیں مل ہی جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں مل جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یعنی کہ دو آپشن تھی نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، قافلے کے پیچھے گئے تھے، جس قافلے کو ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، جس کے پاس مسلمانوں کا سامان تھا جو وہ لے کر لوٹا ہوا مسلمانوں کا سامان جو تھا وہ جا رہے تھے بیچنے کے لیے شام کی طرف. تو اب دو آپشنز تھی کہ جب وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں اس کی لیڈرشپ میں ایک فوج نکلی ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم قافلے کی طرف جائیں یا فوج کی طرف جائیں. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قافلے کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ آسان تھا، قافلے والے اس نے تو لڑنا نہیں تھا، آپ جا کے اسے لوٹ کے اپنا سامان واپس لے سکتے تھے. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آپ اس طرف جائیں، اس طرف جائیں آپ. تو یہ اس کا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آپ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیں، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیجتا ہوں. رحیق المختوم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے کی جو رات تھی نا، پوری رات کھڑے رہے تھے. اب حالانکہ سبحان اللہ اس بات پہ حیران ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا انہوں نے استشارہ کیا، استخارہ کیا، پوری پلاننگ کی، لوگوں کو اپنی اپنی جگہ سیٹل کیا، یعنی جنگ کے لیے تیار تھے اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر. لیکن پھر ساری رات کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اتنا رو رو کے دعا مانگ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ چادر ان کے کندھے سے بار بار گرتی تھی، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ چادر ڈالتے تھے اوپر. تو اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی، یعنی دس از جسٹ ٹو مچ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اس طرح گڑ گڑانے کی اور دعا مانگنے کی ضرورت. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب اب ہماری پوری پلاننگ ہو جاتی ہے تو ہم تو اس کے اوپر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر اللہ پہ بھی بھروسہ کریں، ہم میں سے کتنے ہیں ایکچولی جو کسی خاص کام کے لیے بے انتہا رو رو کے اور گڑ گڑا سے کئی دن تک تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں؟ بہت ہی کم، بہت ہی کم. ہم نا دعاؤں کو بڑا ہی ہم اس کو سمجھیں کہ ہم اسے ٹریولائز کرتے ہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ دعاؤں میں کوئی اثر. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا پہ انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری وہ موقع یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجازت دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یعنی آپ کو جب بھی آپ کو کسی چیز کے اندر لیزینس محسوس ہو رہی ہو نا، کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، اس وقت اٹھ کے نہا لینا چاہیے. پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک دی ہے، ایک یعنی شفا دی ہے پانی میں
کہ واقعی آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ یعنی زندگی میں ہر نیا کام, جیسے حضرت جو امام بخاری ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر دفعہ نہا کے وضو کر کے ہر حدیث لکھا کرتے تھے, 2 رکعت نفل پڑھ کے حدیث لکھا کرتے تھے. اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں, بس تم ان کے گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے 2-4 ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. یعنی میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے, انٹل انلس کہ آپ ریٹریو کر رہے ہوں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد پہ کیا تھا. یعنی کہ بھاگے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی دوبارہ سے پوری طاقت کو جمع کرنے کے لیے اپنے سارے لوگوں کو جو غار کے اندر بلایا تھا. اسی طرح خالد بن ولید واز اے ویری گڈ وار اسٹریٹجسٹ. وہ بھی ایسے کرتے تھے کہ بھاگتے تھے میدان جنگ سے, تھوڑے جاتے تھے میدان جنگ میں اور وہاں سے بھاگے پیچھے کی طرف, اور بڑا لشکر پیچھے تیار ہوتا تھا جو بعد میں اٹیک کر دیتا تھا. دیٹ واز آلسو اے وار اسٹریٹجی. لیکن اس کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا, اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تھے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو اپنی بہترین آزمائش اور کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو, فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی طرح اسی سزا کا اعادہ کریں گے, اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور اور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے اور جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو. اور جان رکھو, کیا چیز زندگی بخشنے والی ہے؟ یہ دین, یہ اسلام, یہ قرآن, یہ زندگی بخشنے والی ہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے, زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا, تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں. وَاعْلَمُوا انما کا مطلب ہوتا ہے indeed not but, اموالکم و اولادکم فتنہ, آزمائش ہیں, اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ایمان لانے والو, اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا, یعنی تمہارے اندر ہی ایک مفتی بٹھا دے گا, تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. کیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تم خود غلط اور صحیح میں تمیز کرنے لگ جاؤ گے, اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر ڈالیں یا قتل ہی کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں. اور یہ جو ہے دار الندوہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری پلاننگ کی تھی, اور ایونچولی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سارے قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں, یعنی جیسے کہ بنو عدی ہے یا بنو مخزوم ہے, یا ساروں کے بڑے بڑے لیڈر مل کر, یا ان میں سے کچھ ہر قبیلے میں سے ایک شخص جو ہے وہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے, نعوذ باللہ. تو اس میں کسی کے بھی اوپر بھی جو ہے وہ گناہ نہیں آئے گا. تو کیا ہے, وہ اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اوور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ
खुदाया अगर ये वाकई हक है और तेरी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। उस वक्त तो अल्लाह पर अजाब नाजिल करने अल्लाह उस वक्त उन पर अजाब करने वाला नाजिल करने वाला ना था जबकि तू उनके दरमियान मौजूद था, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे, इसलिए हमें इस्तग़फ़ार हर वक्त करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को अजाब से बचा के रखती। कितनी बड़ी से बड़ा गुनाह हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए और डर आपको लग रहा हो कि अभी मेरे पे अजाब आया कि आया, इस्तग़फ़ार शुरू कर दें। लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब नाजिल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो इस मस्जिद के जायज़ मतवली नहीं है। इसके जायज़ मतवली तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते। बैतुल्लाह के पास इन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियाँ बजाते हैं और तालियाँ पीटते हैं। बस अब लो इस अजाब का मज़ा चखो अपने इस इनकार हक़ की पादाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने हक़ को मानने से इनकार किया है वो अपने माल खुदा के रास्ते से रोकने के लिए सर्फ कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही कोशिशें उनके लिए पछतावे का सबब बनेंगी। फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नुम की तरफ घेर लाए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से छांट कर अलग कर दे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर उस पलंदे को जहन्नुम में झोंक दे। यही असल लोग दिवालियाँ हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों से कहो कि अगर अब भी बाज आ जाओ तो जो कुछ पहले हो चुका है उससे दरगुजर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर ये इससे पिछली रविश का इयादा करेंगे यानी दोबारा करेंगे तो गुज़िश्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ए ईमान लाने वालों, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाएँ तो इनके अमाल का देखने वाला अल्लाह है, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त और वो बेहतरीन हामी और मददगार है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।